الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نماز کے فرائض کے بارے میں ہم مسائل سن رہے تھے کہ نماز کا چھٹا فرض قعدہ اخیرہ ہے اور ساتواں فرض خروج بصنعہ ہی ہے۔ تو جو نماز کا چھٹا فرض تھا قعدہ اخیرہ، فرض تو قعدہ اخیرہ ہے کہ جب آپ 2 رکعت 3 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب سب سے آخر میں بیٹھتے ہیں تو اس میں اتحیات کی مقدار تک بیٹھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ تو قعدہ کے متعلق 2-3 مسائل ضروری ہیں جن کا سیکھنا لازم ہے، وہ بھی سن لیں کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان کے پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جس طرح ظہر سے پہلے ہم 4 رکعت جو سنتیں پڑھتے ہیں، یا نماز جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ رکعتیں چاروں سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یا عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، یہ دونوں غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کی ادائیگی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ سنت مؤکدہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح وطر پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت آپ فرض پڑھ رہے ہیں، تو ان سب کی ادائیگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم 2 رکعت پڑھنے کے بعد پہلی دفعہ قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ بنیادی طور پر 2 فرق ہیں، جن میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ جب سنت مؤکدہ پڑھیں تو جب ہم پہلے قعدہ میں بیٹھیں تو درود شریف سے پہلے تک صرف پڑھیں، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر تکبیر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہوں، عصر سے پہلے 4 رکعت ہیں یا عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ 4 رکعت نفل کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس میں جب پہلی دفعہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر اتحیات پوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف جو ہے جو سنت ہے وہ بھی پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی مکمل پڑھیں گے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور فرائض واجبات وغیرہ میں جب پہلے قعدہ میں بیٹھیں تو صرف اتحیات تک پڑھیں، آگے درود شریف شروع نہ کریں، جبکہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں جب پہلے قعدہ میں بیٹھیں تو اتحیات بھی پڑھیں، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب سنت مؤکدہ یا وطر یا 4 رکعت یا 3 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں
تو پہلے قعدہ میں بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کر دیں، یعنی کہ اس کے شروع میں ثنا نہیں پڑھی جاتی تیسری رکعت کے شروع میں۔ لیکن اگر سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کی آخری 2 رکعتیں بھی بالکل اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی جب اس میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جس طرح پہلی رکعت میں شروع میں ثنا پڑھتے ہیں تو اسی طرح تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو اس کے شروع میں بھی ثنا پڑھی جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر 2 فرق بیان کیے جاتے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے میں۔ اب یہ بھی سماعت فرما لیں کہ اگر سنت موقدہ ہم پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں یا وتر پڑھ رہے ہیں اور اس کے پہلے قعدہ میں بیٹھے تو اس میں حکم تو یہ ہے کہ صرف التحیات تک ہی پڑھا جائے، اس کے آگے درود شریف شروع نہ کریں۔ ہاں سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنا التحیات پوری پڑھیں، آگے درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں۔ اگر اس میں بھی کوئی بندہ صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ آگے درود شریف اور دعا بھی پڑھے۔ لیکن جب سنت موقدہ یا 4 رکعت 3 رکعت فرض یا 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہوں تو اس میں جب 2 رکعت کے بعد قعدہ کیا جاتا ہے، جب بیٹھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لازم ہے کہ صرف التحیات تک ہی پڑھا جائے، آگے درود شریف شروع نہ کریں۔ اگر کسی نے بھول کر درود شریف بھی آگے شروع کر لیا اور اس میں اللہم صلی علی یہاں تک پڑھا اور اس کو یاد آ گیا کہ میں تو سنت موقدہ یا فرض یا وتر پڑھ رہا ہوں اور میں نے درود شریف نہیں پڑھنا، تو یہاں تک پڑھنے کی صورت میں اس کو اگر یاد آ جائے اور پھر وہ وہیں سے کھڑا ہو جائے تکبیر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے تو اس کو اس کی معافی ہے، اتنی غلطی کی معافی ہے۔ لیکن اگر اللہم صلی علی کہنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لے لیا کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اتنا اگر اس نے پڑھ دیا بھول کر اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں اس بندے پر سجدہ سہو کرنا یہ آخر میں واجب ہو جاتا ہے کہ جب قعدہ اخیرہ کرے تو اس کے اندر سجدہ سہو کرنا اس پر لازم ہے، کہ گویا کہ اس پر واجب تھا کہ وہ قعدہ اولا کے اندر صرف التحیات پڑھے، آگے درود شریف نہ پڑھے۔ تو اگر اس نے بھولے سے درود شریف شروع کر لیا اور اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیا یا سیدنا پڑھ دیا تو اس صورت میں پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اسی قعدہ کے متعلق ایک اور مسئلہ بھی کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اور کوئی پیچھے سے آ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے اور وہ مقتدی اس وقت نماز میں شامل ہوتا ہے جس وقت جماعت والے امام صاحب اور مقتدی جو ہیں وہ قعدہ اولا میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے اور اس میں امام صاحب جو ہیں وہ قعدہ اولا میں بیٹھے ہیں، اس وقت کوئی آ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے اور اس کے بیٹھنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی بسا اوقات امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، کیونکہ وہ کافی دیر سے اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی اتحیات پوری ہو جاتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں درود شریف سے پہلے تک اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ بعد میں شامل ہونے والا جو مسبوق مقتدی ہے، یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں اور اس وقت وہ آ کر نماز میں شامل ہو تو اس کو کہتے ہیں مسبوق مقتدی، یعنی بعد میں شامل ہونے والا۔
اور اس وقت جب وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے وہ بھی اتحیات پوری نہیں پڑھ پاتا کہ امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تقریباً لوگ اس مسئلے سے غالباً غافل ہوتے ہیں یا پتہ ہونے کے باوجود اس پر عمل کرتے ہوئے بہرحال نظر نہیں آتے۔ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو جو بندہ پیچھے سے آ کر نماز میں شامل ہویا ہوتا ہے وہ بھی اسی وقت ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اتحیات پوری پڑھ کر تو پھر کھڑا ہو۔ اس کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس وقت ایک مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ چونکہ امام کے پیچھے نیت کرتا ہے کہ پیچھے اس امام کے، تو اس نے نماز کے جو سارے ارکان ہیں، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، اتحیات سے کھڑا ہونا ہے، تو نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی افعال ہیں نماز کے، تو وہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے ادا کرتا ہے، یعنی کہ تقریباً ساتھ ساتھ ادا کرتا ہے لیکن پیچھے پیچھے رہتا ہے، آگے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب ابھی قیام میں ہیں، ابھی رکوع میں جانے ہی لگے ہیں تو مقتدی جو ہے وہ پہلے ہی رکوع میں چلا جائے۔ اس کی بڑی سخت وعید بھی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ امام سے پہلے نماز کے افعال، نماز کے ارکان ادا کرتا ہے تو وہ اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے جیسا بنا دے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ کسی نے اگر جان بوجھ کر امام سے پہلے نماز کے ارکان ادا کرنے کی کوشش کی تو اس کا چہرہ گدھے جیسا بنا بھی دیا گیا۔ تو اس لیے چونکہ مقتدی نے نماز کے ارکان اور افعال جو ہیں وہ امام کے پیچھے پیچھے ادا کرنے ہیں، تو جس وقت وہ اتحیات میں آ کر شامل ہوتے ہیں تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں شریعت کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں یا واجب ہیں، جیسے قیام کرنا فرض ہے، پہلا قعدہ کرنا یہ واجب ہے، اس کے اندر اتحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے، تو نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہوتی ہیں یا واجب ہوتی ہیں ان کے اندر بھی مقتدی امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس سے پہلے نہیں وہ اپنے فرض یا واجب ادا کرتا۔ تو اگر کہیں پر ایسا ہو کہ امام صاحب ایک فرض یا واجب ادا کرنے کے بعد دوسرے فرض یا واجب کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو مقتدی ہے اس کا ابھی تک وہ پہلا جو واجب ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ اس واجب کو پورا کر کے تو اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے جو دوسرا واجب ہے اس کے اندر شامل ہو۔ جیسے اتحیات پڑھنا واجب ہے تو مقتدی نے اگر ابھی اتحیات پوری نہیں پڑھی، چاہے وہ شروع میں نماز میں شامل تھا یا بعد میں آ کر شامل ہوا ہے، تو اگر اس نے ابھی اتحیات پوری نہیں پڑھی کہ امام صاحب تکبیر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس مقتدی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اتحیات پوری پڑھے کیونکہ یہ واجب ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ نماز کے اندر کوئی ایسا فعل ہے کہ جو کرنا سنت ہے، جیسے رکوع اور سجدے کے اندر جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار صرف ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور اس کے اندر جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 دفعہ جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ ہم رکوع میں امام صاحب کے ساتھ جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں اور وہ ہمارے 3 مرتبہ تسبیح کہنے سے پہلے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع سے یا سجدے سے، تو چونکہ یہ کام کرنا سنت ہے، تو اگر ایسا ہو کہ ہم امام صاحب کے ساتھ ایک سنت ادا کر رہے ہیں اور وہ اپنی سنت کو پورا کرنے کے بعد نماز کے دوسرے ایک رکن یا واجب کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ ہم اس سنت کو چھوڑ کر امام صاحب کے پیچھے چلے جائیں۔ اور اگر امام صاحب کے ساتھ ہم کوئی فرض یا واجب ادا کر رہے ہیں
اور ہمارا وہ ابھی واجب پورا نہیں ہوا کہ امام صاحب اپنا وہ واجب پورا کر کے دوسرے رکن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس واجب کو پورا کریں، یعنی اتحیات اپنی کم از کم پوری پڑھیں اور اس کے بعد ہی امام کے ساتھ دوسرے رکن کے اندر شامل ہوں۔ اسی طرح قاعدہ خیرہ کے اندر اگر بیٹھے ہیں، جیسے تراویح کے اندر بسا اوقات جلدی پڑھا جاتا ہے اس میں بقیہ نمازوں کی بنسبت، تو اگر ایسا ہوتا ہے تراویح میں یا اور کسی نماز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ قاعدہ خیرہ کے اندر اتحیات درود شریف وغیرہ جلدی سے پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، تو اگر کوئی مقتدی ایسا ہے کہ اس کا ابھی واجب نہیں پورا ہوا، اس نے ابھی تک اتحیات پوری نہیں پڑھی، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی اتحیات پہلے پوری کرے اور اس کے بعد سلام پھیرے۔ ہاں اگر اس نے اتحیات پوری پڑھ لی ہے، وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا آگے دعا پڑھ رہے ہیں اور اب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ قاعدہ کہ اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں اور امام صاحب دوسرے رکن کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ سلام پھیر دیتے ہیں، تو اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ سنت ہے، آگے آپ دعا پڑھ رہے ہیں، وہ مستحب ہے، تو اگر آپ یہ ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ اسی طرح قاعدہ خیرہ میں بسا اوقات آ کر کوئی مقتدی نماز میں شامل ہوتا ہے اور وہ ابھی بیٹھتا ہی ہے، تھوڑی سی اتحیات پڑھتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ سلام پھیر دیتے ہیں، تو اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ مقتدی اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی جو نماز رہ گئی ہے، تقریباً ساری رکعتیں رہ گئی ان کی، تو وہ اپنی ان رکعتوں کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے لیے بھی لازم یہ ہے کہ وہ کم از کم اتحیات پوری پڑھ کر اس کے بعد ہی کھڑے ہوں۔ تو یہ جو مسائل ہیں ان کا دھیان رکھنا بڑا لازم ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں جو بنیادی طور پر دو فرق ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اسی طرح مقتدی جو ہے وہ امام صاحب کی پیروی امام کی کس انداز میں کرے گا، کہ اگر ایک فرض یا واجب امام کے ساتھ وہ ادا کر رہا تھا کہ امام صاحب اس کو چھوڑ کر دوسرے فرض یا واجب کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اس واجب کو پورا کرنے کے بعد امام صاحب کے پیچھے جائے، اور اگر امام صاحب جو ہے وہ فرض یا واجب ادا کرنے کے بعد دوسرے کی واجب یا فرض کی طرف جاتے ہیں اور مقتدی جو ہے وہ ابھی سنت ادا کر رہا ہے، یہ امام صاحب بھی سنت ادا کرنے کے بعد دوسرے رکن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سنت کو چھوڑ کر امام کی پیروی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت اتحیات میں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی ہے کہ وہ شروع سے نماز میں شامل ہے، جس طرح قاری صاحب نے بتایا، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس مقتدی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو نماز کے شروع میں شامل ہے، ٹھیک ہے جی، اور اب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ اگر میں نے عرض کیا کہ اتحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے، اس کے آگے درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے کہ جس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو گناہ ہوتا ہے۔ اگرچہ تراویح ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم اتحیات صرف پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے، امام صاحب ہوں یا کوئی بھی ہے، تو اس کو گناہ ہے۔ اگر وہ درود شریف چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے آگے جو دعا پڑھتے ہیں، رب جعلنی پڑھ لیں یا کوئی بھی جو قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر رب جعلنی پڑھی جاتی ہے، تو وہ دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ تو چاہے آپ سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہیں یا مستحب ادا کر رہے ہیں، اگر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ اس سنت یا مستحب کو چھوڑ کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ اگر اتحیات پوری نہیں ہوئی وہ پوری کر لیں، لیکن اگر وہ پڑھ چکے ہیں، اور عام طور پر وہ پڑھ لیتے ہیں بندے، درود شریف یا دعا پڑھ رہے ہوں گے اور امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، تو جس وقت امام صاحب سلام پھیریں تو اس میں مقتدی اس انداز میں پیروی کریں گے کہ جس وقت امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب وہ ورحمہ یہاں پر پہنچیں
السلام علیکم ورحمہ، تو رحمہ جب پہنچے امام صاحب تو مقتدی جو ہیں وہ السلام وہ شروع کریں گے، یعنی کہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے بھی رہنا ہے اور تقریباً ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دیں پورا، اب وہ دوسری طرف شروع کریں تو اب جو ہے مقتدی وہ دائیں طرف سلام پھیرے کہ جی میں نے امام صاحب کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، پیچھے بھی رہنا ہے اور تقریباً ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ جیسے رکوع سجدے کی تکبیریں ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت امام صاحب اللہ اکبر بر پر پہنچیں تو مقتدی جو ہے اللہ شروع کرے۔ اسی طرح جب سلام پھیرنا ہے تو جب امام صاحب السلام علیکم ورح پر پہنچے تو مقتدی جو ہے وہ السلام علیکم اپنا شروع کر دے، تاکہ امام صاحب دائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں تو اس کا بھی دائیں طرف سلام ہو جائے امام صاحب کے تھوڑا پیچھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔